بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے سکون، راحت، عزت، رفعت، سربلندی، عظمت دین میں چلنے میں رکھی ہے۔ دین سے ہٹ کر اگر کوئی عزت تلاش کرے گا، سکون تلاش کرے گا، راحت تلاش کرے گا، وہ کائنات میں، دنیا میں ایک نمبر کا پگلا بے وقوف انسان ہے۔ جتنی دینی چیزیں ہیں بالخصوص معاشرت کے تعلق سے، گھریلو زندگی کے تعلق سے، اگر اسے فالو کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے تو گھریلو زندگی امن اور راحت اور سکون سے گزرتی ہے۔ مدنی زندگی کو چھوڑ کر امریکی کلچر، انگریزوں کے کلچر، غیروں کے طور طریقے جو اپنائے گا، اس کی آخرت تو تباہی ہوگی، لیکن دنیا میں بھی اسے سکون اور راحت نہیں ہے۔ اگر راحت پانا ہے، سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو نمونہ بنانا ہے۔ اللہ نے صاف فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ خواتین کو گھر میں رکھنے کا حکم دیا کہ گھروں کو لازم پکڑا کرو۔ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانے جاہلیت کے اندر جو بے حیائی تھی، بے شرمی تھی، اے مسلمان عورتوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیوں، امتیوں، وہ کام نہ کرو۔ جو عورتیں شریعت کی پابندیوں کو بوجھ سمجھتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ یہ مرد لوگ ہمیں ڈرا کر دھمکا کر گھروں کی چار دیواری میں پنجرے کے پرندے کی طرح ہمیں قید کر کے رکھتے ہیں، ہم کو گھروں سے باہر والے ماحول میں قدم رکھنا چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے، بزنس کرنا چاہیے، ڈرائیونگ کرنا چاہیے، بازاروں میں گھومنا پھرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم، یہ عورت کی سب سے بڑی توہین اور سب سے بڑی انسلٹ ہے۔ اگر کوئی عورت کاؤنسلر بنتی ہے، اگر کوئی MLA کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اگر کوئی عورت کو کوئی وزارت کا عہدہ قلمدان دیا جاتا ہے، اللہ کی قسم آپ اسلام کا چشمہ آئینہ لگا کر دیکھیں، گلی کی کتیا اور گلی کے جانور کو تو بھی کچھ عزت ہوگی، لیکن وہ عورت جو گھر سے نکل جاتی ہے اس کا کوئی مقام مرتبہ شریعت میں نہیں، اللہ رسول کے یہاں نہیں۔ ہر کوئی اس کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے، اور میں نے بتایا بدصورت سے بدصورت، بد شکل سے بد شکل عورت ہو، اگر اپنے حدود سے نکل جاتی ہے، اپنے گھر کی چار دیواری سے نکل جاتی ہے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ خامن سفر میں گیا ہے اور بیوی کا باپ مر گیا ہے تو خامن کی اجازت کے بغیر بیوی مرے ہوئے باپ کے دیدار کو نہیں جا سکتی۔ یہ حکم ہے شریعت کا۔ اب اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ عورت کو پائلٹ بنا کر آپ نے اس کو عزت دے دی؟ اس کی نسوانیت، اس کے شرم اور حیا کی جو چادر ہے وہ اتر جانے کے بعد اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ بسوں میں کنڈکٹر لیڈیز رہتی ہے، کتنی بد شکل، ہڈیوں کا ڈھانچہ کیوں نہ ہو، ہر کوئی ایک ٹکر لگانے کی کوشش کرتا ہے، غلط نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ دنیا کا کوئی پیر مغاں یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ عورت ذات ہو اور میرا دل اس طرف مائل نہ ہوتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شیطان حدیث پاک میں آتا ہے، اس کے پاخانے کی جگہ دھوپڑوں پر بیٹھ کر
وہ دیکھنے والوں کو نظارے دعوت دیتا ہے کہ آپ میری پیشاب کی جگہ، پاخانے کی جگہ میری کمر، میرے سینے، میرے جسم کو دیکھو، اور اسے حسین بنا کر دکھاتا ہے۔ جیسے بدر کے میدان میں ہزاروں کی تعداد میں کفار تھے، 1000 سے اوپر تھے، لیکن فرشتے جب آسمان کے آئے تو ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ مٹھی بھر تعداد میں ہیں، اور 313 مسلمان تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ ہیں۔ تو یہی معاملہ شیطان کراتا ہے، بد شکل، بد صورت، بے حیا، بد چلن، اور اس کے آنکھوں میں ایسے گویا بیوٹی کانٹیسٹ گلی کی بھنگی ہو، گٹر میں اترنے والی، پیشاب اور پاخانے کی نالیاں صاف کرنے والی، شیطان اس کے ساتھ لگ کر گمراہ کراتا ہے۔ اور جب عورت کی مایا جو ہے، عورت کی اصل شرم، حیا، عفت، عصمت، پاکدامنی وہ نکل جاتی ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ بکرا انسان خریدتا ہے قربانی کے لیے تو سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ زندہ بھی ہے، مرا ہوا ہے، اور موٹا سا موٹا، طاقتور سے طاقتور، لہین شہین، اور سنو سمجھو 75-100 کلو کا بکرا، اور وہ کوڑیوں کے دام میں دے رہا ہے کہ صاحب 5000 میں لے لیں، 10,000 میں لے لیں، لیکن جان نہیں ہے تو کیا اس کی ویلیو؟ عورت کی جان، عورت کی عزت، عورت کی روح، عورت کا سرمایہ، عورت کی اصل، عورت کا وجود اس کے زندے پنے میں اور اس کے مرنے کے بعد اس کی شرم و حیا کا زیور ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور دیکھو کتنا بڑا عذاب تھا۔ یہ جو عورتیں باہر پھرتی رہتی ہیں، لگتا ہے کہ مردانی کی منڈی اسے لگا، اس کے چہرے کا نور چلا جاتا ہے، نسوانیت عورت پنا چلا جاتا ہے۔ جو عورتیں ڈرائیونگ کرتی ہیں، گھر کے باہر جاتی ہیں، سودا صرف لاتی ہیں، تاک راتوں میں، رمضان کے آخری عشرے میں بازاروں میں غیروں کے دھکے کھاتی ہیں، چہرے کا نور چلا جاتا ہے۔ لگتا ہے ایک کولی والا مردانہ جو مٹی ڈھوتا ہے، ایک بھنگی جو گٹر صاف کرتا ہے، ایک عورت، ایک چماک جو چپل سیتا ہے، اسے جسم میں باڑی لگا دی گئی ہے، بس اور کوئی نسوانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ عورت گھر میں رہے، تلاوت میں رہے، ذکر میں رہے اور پردے میں رہے، اپنے آپ کی حفاظت میں رہے، عمر بڑھتی جائے گی اور چہرے کی کشش بھی بڑھتی جائے گی۔ یہاں جو بے حیا بے پردہ عورت ایک بچہ ہونے تک، اور ایک بچے کے بعد لگے گا کہ اس کے 2 بچے ہیں، ایک خامن بچہ، ایک گوٹ کا بچہ، اور یہ ماں بن کر جا رہی ہے، منہ لٹکا ہوا، کمر لٹکی ہوئی، اور پھر جسم کا ٹول ڈیل خراب، یہ عذاب ہے۔ حدیث میں اللہ کے حبیب پاک کا سنت نے فرمایا کہ النظر السهم من سهام ابلیس، بدنگاہی شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اب وہ عورت کتنے تیر برداشت کرے گی؟ دکاندار دیکھ رہا ہے، کنڈکٹر دیکھ رہا ہے، ڈرائیور دیکھ رہا ہے، لاری والا دیکھ رہا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کافر کر رہا ہے، ہاتھ کے اندر پیشاب کا عضو ہے، اور آن سے ماں بہنوں کو گھور رہا ہے۔ کیا سوچ کر گھور رہا ہوگا کہ میری بیٹی، امت کی بہن، امت کی ماں جا رہی ہے؟ خدا نہ کرے۔ حضرت نے فرمایا، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے، ہر انسان عورت پر نگاہ ڈالتا ہے تو بد نگاہی ڈالتا ہے۔ میں بھی اگر نظر میری پڑے، ایک ہوسٹس پر پڑے، کنڈکٹرنی پر پڑے، یہ نہیں سوچوں گا کہ میرے گھر کی میری لاڈلی ہے، میری بچی ہے، میری ماں ہے، میری بہن ہے۔ ہر کوئی رنڈی کے حساب سے سوچے گا کہ کب یہ گوشت کا ٹکا ملے گا، گوشت کا ٹکڑا ملے گا، اور جب اس پر حملہ کرے گا۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ بتائیے ایمانداری سے، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے میں جب میری نیت کی میں ضمانت نہیں دے سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کلام پاک کے 13ویں پارے میں آپ کس کھیت کے مولی، کیا مولی صاحب داڑھی رکھ کر قرآن پڑھا کر کرابی ایسی بات کر رہے؟ یہ قدرت کی بات ہے، یہ فطرت کی بات ہے۔ پیاس پیغمبروں کو لگتی تھی، بھوک پیغمبروں کو لگتی تھی،
کاٹا پیغمبروں کو چپتا نہیں تھا، آنکھوں سے آنسو نکلتے نہیں تھے، اولاد کا غم تھا نہیں تھا، اور بیویاں تھی نہیں تھی، تو جب پیغمبر کے ساتھ ہو رہا ہے معاملہ تو عام مسلمان کیسے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دنیا کا ایک نمبر کا گھامڑ بے وقوف، اور اس کے لیے پورے شہر کے پگلے کتوں نے اس کو کاٹا کہ اس کو عزت کی دیواری سے نکال کر، چار دیواری سے نکال کر اسے بازار کی رونق بنا رہے ہیں۔ ہوٹلوں میں جو کام کرتی ہیں، ہوائی جہاز میں، آفسوں میں، ان کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنے چہرے کے، اپنے ہاتھوں کے، اپنے پیروں کے بالوں کو صاف کرے، اور کمپنی کی جو ہدایت ہوتی ہے، نیل پالش لپسٹک 2 روپے سے لے کر 20,000 روپے تک کی آتی ہے۔ یہ نہیں کہ کمپنی نے کہا کہ آپ نیل پالش لپسٹک لگا کر آئیں، وہ جس کمپنی کی، جس کوالٹی کی کہیں گے وہ لڑکی کو وہی کرنا پڑے گا۔ یہ کہا گیا کہ خاوند تیری جنت ہے، اسے راضی کر لے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خدا کے بعد میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنی خاوند کے لیے تیرا دیوتا یا پڑا، اسے چھوڑ کر پورے لوگوں کو خوش کرنا، یہ جبڑے پھاڑ پھاڑ کر داتا دکھا دکھا تو قیامت میں قبر میں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور ہنسی نہیں، وہ کیمرہ رکھ کر مینیجر دیکھتا ہے ہمارا کسٹمر آیا تھا، کیوں مسکرائی نہیں اسے، کیوں اپنی دل فریب عورت ہڈی کا ڈھانچہ ہو، مرا ہوا جسم ہو، اس کے نکلا ہوا ناخن، اس کے نکلے ہوئے بال میں اتنا میگنیٹ ہے اور اتنی جسمانیت ہے کہ شریعت نے کہا، فقہا نے کہا، مری ہوئی غیر محرم عورت، مری ہوئی آفس میں آدھا سینہ دکھ رہا ہے، ٹائٹ چولی پہنی ہوئی ہے، کمر مٹکائی ہوئی ہے، پاخا نیچے جگہ دبا رہی ہے، اور پھر باس کا حکم ہے کسٹمر کو لبھاؤ، اپنی اداؤں سے کسٹمر کیئر کے اندر بات کرے گی، ایسا لگے گا کہ رنڈیوں کی سردار اسے زنا کی دعوت دے رہی ہے، کال ریٹ نہیں بتا رہی ہے۔ وہ آپ کو ٹی وی کے بارے میں، آپ کے اوون کے بارے میں، آپ کے فریج کے بارے میں کسٹمر کیئر میں یہ لڑکیاں ہی کیوں رہتی ہیں؟ وہ دور کی بات، مری ہوئی عورت، اس کے جسم سے نکلا ہوا ناخن اور اس کے سر کا بال، شریعت نے کہا کہ غیر محرم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایک مرد کو چھوڑا ہزاروں مردوں کو ہنس 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 کر دکھا 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 کر اس کی نسوانیت، اس کی عفت، اس کی پاک دامنی سب رس چوس لیتے ہیں۔ ایک آم کو کتنے لوگ رس چوسیں گے؟ ایک انگور کو کتنے لوگ رس چوسیں گے؟ گھر سے نکلنے سے لے کر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تک 80,000 لوگ زنا کے تیر برسا کر اس کا رس چوسیں گے تو اس کے پاس باقی مرد کے لیے کیا رہے گا؟ ایک خامن کو خوش نہیں کر سکی، اللہ نے کہا عذاب یہ کہ دنیا کے پھرنے والے سڑکوں پر کتے، چمار، بنگی سب کو خوش کر ایک خامن کو خوش نہ کرنے کا عذاب۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ نے فرمایا، اے صحابہ یہ بتاؤ عورت کے لیے کیا چیز سب سے بہتر ہے؟ صحابہ کرام کو اگر کوئی سوال کیا جاتا اور معلوم بھی ہوتا جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں، اکرام میں، احترام میں آپ فرماتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمائے جاؤ اپنی اپنی عورتوں سے پوچھ کر آؤ۔ وہ صحابی گئے، ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، اپنی اپنی بیگمات سے پوچھا، حضرت علی گئے اور انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو آپ نے جو جواب دیا، جب دوسرا دن ہوا، بھئی آپ کی بیگم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ آپ کی بیگم نے کیا کہا؟ یہ بات کہ اچھا ٹھیک ہے۔ آپ کی بیگم نے کیا کہا؟ یہ بات اچھا۔ علی آپ کی بیگم نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر، نفس جگر، جگر کی حرارت اور دل کا ٹکڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، علی آپ کی بیگم نے کیا کہا؟ فرمایا کہ اس دھرتی پر سب سے بہترین عورت وہ ہے جو غیر محرم کو نہ دیکھے اور غیر محرم اسے نہ دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا،
اور آپ یہ عورت ون وے ٹریفک کا پردہ کرتی ہے، یہ تو اپنے آپ کو چھپا لے گی، لیکن چلمن سے لپٹ کر پردے کے پیچھے ہر مردانی کی کامنٹری، اس کا ناک ایسا ہے، اس کا پیٹ ایسا ہے، اس کے ہوٹھ ایسے ہیں، اس کے کان ایسے ہیں، اس کو کس نے کیا کر دے گی؟ ٹی وی کے اندر لچے لپنگے حرامی، وہ لمبو آ رہا ہے، وہ گڈو آ رہا ہے، وہ موٹو آ رہا ہے، اور اپنی شرمگاہ کو ہلا رہا ہے، وہ بولر آ رہا ہے، بال لے کر پیشاب کی جگہ گھس رہا ہے، عورت دیکھ رہی ہے، دعوتیں دے رہی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے بھی نہ دیکھے اور وہ بھی دوسروں کو نہ دیکھے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ جواب اس نے نہیں، یہ میرا گوشت کا ٹکڑا ہے، اس سے یہ جواب نکلا۔ ماں کی باپ کی تربیت اولاد کے اندر اثر انداز ہوتی ہے، ماں میں حیا ہو اولاد کے اندر حیا ہوگی۔ 65 سال کی بڈھی انہیں جاتی ہے بیوٹی پارلر کو اپنے آپ کو 16 سال کی جوان بننے کے لیے، تو بیٹی جب دیکھے گی، نواسی دیکھے گی، پوتری دیکھے گی، کیا ہو گیا نانی اماں کو، دادی اماں کو 24 گھنٹے اینک کے سامنے کریم، لوشن، کاسمیٹک، فیئر اینڈ لولی، فلاں فلاں فلاں، کبھی بالوں کو لال کر رہی ہے، کبھی کتے کی دم کی طرح، کبھی گدھے کی دم کی طرح۔ تو اب اس کے اثرات نواسیوں پر، پوتریوں پر، اولاد پر یہی نہ پڑیں گے۔ یہ دنیا میں شرم اور حیا کی جو لاج رکھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ تبارک تعالیٰ جو عورت شرم و حیا کا پاس کرتی ہے، جو عورت اپنی عصمت اور عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہے، خدا کی قسم اللہ کبھی اس کو رسوا نہیں کرتے، شرمندہ نہیں کرتے۔ لوگ ایک سوال کرتے نا، ایکسیڈنٹ میں مر گئے، مردانہ مریا تو ختنہ میں کو معلوم کر لیا مسلمان، عورت مرے تو کیسا معلوم کرنا؟ خدا کی قسم اعتکاف کی حالت میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، جو عورت عزت کی زندگی گزارتی ہے اللہ اسے ذلت کی موت نہیں دے سکتی۔ جو روڈ پر مری، کافر چمار آیا، پانی ڈالا، کونیاں ماریا، اس کے جو عورت پوری زندگی اپنے جسم کی حفاظت کری، خدا اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا کہ مرنے کے بعد پوسٹ مارٹم کے ٹیبل پر چمار اور شرابی کے ہاتھوں کہ اس کی شرمگاہ کو چیر رہا ہے، اس کے سینے کو چیر رہا ہے، اس کے پیٹ کو چیر رہا ہے، اللہ کے خاطر، نبی کو خوش کرنے کے خاطر جس نے اپنے جسم کی حفاظت کی، خدا اسے ذلیل نہیں کرتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہاں سے یہ بات لکھی ہے واللہ عالم، اس لیے کہ ان پر بہت سارے اعتراضات ہیں، ہو سکتا ہے اعتراض کے دائرے والی بھی یہ بات رہی ہو یا یہ بات سچی ہو۔ میں ان حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چل گیا کہ انتقال ہونے والا ہے، حضرت نے فرمایا کائنات کی پہلی اور آخری خاتون ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے اپنی موتا کا غسل خود کر سفید چادر پہن کر سو گئیں اور فرمایا کہ اے علی، ساری زندگی ساری حیات کے اندر میں نے اپنا جسم دکھانا تو دور کی بات، اپنی پرچھائی جب انسان دھوپ میں چلتا ہے اور چاند کی چاندنی میں چلتا ہے، اس کا سایہ زمین پر پڑتا ہے، علی میرے رب کے پیدا کرنے والے کی قسم، میرے جسم کو دیکھنا تو دور کی بات، میری پرچھائی پر بھی غیر محرم کے جانا پڑے گا۔ تو نتیجہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد بھی غیر کو غیر، اپنوں کے ہاتھ بھی حضرت فاطمہ کی جسم مبارک کے حوالے نہیں کیا، ورنہ غسالن عورت ادھر ہاتھ ڈالے گی، جسم دیکھے گی اور جسم کو چھوئے گی۔ اللہ نے اس لیے جو عورت عزت کی زندگی، حیا کی زندگی گزارے، میرا چیلنج ہے کہ اللہ اسے بری موت نہیں دے سکتا، اللہ اسے غیروں کے حوالے۔ اب ایکسیڈنٹ کی موت ہوگی، پوسٹ مارٹم ہوگا، پوسٹ مارٹم کیا ڈاکٹر کرتا ہے؟ ڈاکٹر تو صرف کھڑا ہوتا ہے، وہ تو بھنگی چمبار کرائے کا 50-60 روپے کا آدمی ہوتا ہے، دارو کی باٹل چڑھا لیتا ہے، اسے پتا نہیں کہ کتے کی منڈی پھوڑ رہا ہے کہ انسان کی منڈی پھوڑ رہا ہے۔ ایسا ذلیل اللہ کرے گا؟ جیسی زندگی گزارو گے اللہ تعالیٰ ایسی موت دے گا۔
نزہۃ البساطین ایک کتاب ہے، عربی کتاب، اور اس کا ترجمہ ہے قصص الانبیاء۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ اللہ کے کعبے میں گئے، طواف کر رہے تھے، تو ایک عورت طواف کرتے کرتے یوں کہہ رہی تھی، اللہ میرا تجھ سے جو وعدہ ہے اس وعدے کا میں حوالہ دیتی ہوں۔ کہا کہ یہ کون عورت ہے؟ پیغمبر کی بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، اللہ سے اس نے وعدہ کیا اور اللہ نے اس سے وعدہ کیا، ایک ایگریمنٹ ہوا اور یہ اس کا ریفرنس دے رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ طواف ختم ہوا، ختم ہونے کے بعد میں اس عورت کا پیچھا کیا، عورت میری بہن بتائیے اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہی تھی؟ میری ماں اور بہنیں کٹیا کی طرح، بازاری عورت کی طرح زندگی گزاریں گی، اللہ تعالیٰ موت کے وقت انجام وہی کرے گا۔ عزت کی زندگی گزاریں گی، اللہ عزت کے ساتھ کلمے کی موت نصیب کرے گا، سجدے کی موت نصیب کرے گا، خامن کے گود میں موت نصیب کرے گا، باوضو موت نصیب ہوگی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کھرکٹی عورت منڈے چٹ چولیاں پہنے، ٹائٹ نائٹی پہنے، برقع پہنے، اور پورے گاؤں میں، پورے محلے میں مشہور کہ یہ جب جاتی ہے تو کتنوں کا غسل ٹوٹتا ہے اور کتنوں کا وضو ٹوٹتا ہے۔ اتنے بجے وہ بس پکڑنے کے لیے جاتی ہے فیکٹری کی، کال سینٹر کی، اور اتنے بجے آتی ہے تو گلی کے ہیڈ کلاس قسم کے بدماش فٹ پاتھ پر بیڑی پیتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے اس کا نظارہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہو تو تیری موت کے لیے فرشتے نہیں آئیں گے، تیری موت کے لیے جہنم کا داروغہ آئے گا جو چیر پھاڑ کر والتفت الساق بالساق، ایک ایک رگ سے تیری روح بھاگے گی، تڑپ تڑپ کر تیرا چہرہ اودا ہو جائے گا، لوگ کلمہ پڑھائیں گے، زبان سے کلمہ نہیں آئے گا، بیوٹی پارلر کا نام آئے گا۔ لکھا ہے، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا بتاؤ، کہا کہ میرا اللہ کا تم کون ہوتے ہو؟ نہیں بیٹی میری بہن بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اور یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے، اس نے کہا کہ ہم لوگ ایک جگہ سمندر میں کشتی میں بیٹھ کر جا رہے تھے، اس میں کچھ بزنس مین بھی تھے، کچھ فیملیز بھی تھی اور میں بھی تھی اور میرا بچہ بھی تھا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ طوفان آیا اور آنے کے بعد وہ کشتی غرق ہو گئی۔ ایک تخت ملا تو اس تخت پر میں اس اپنے دودھ پیتے بچے کو رکھ کر میں اس سے چمٹ گئی۔ اب سمندر کی جو لہریں ہیں لے جا رہی ہیں، لے جا رہی ہیں، لے جا رہی، میں ہوں اللہ کا ہے، اللہ کے حوالے ہو چکی ہوں، جہاں جائے گی جائے گی۔ میں نے دیکھا کہ ایک حبشی جانتے ہیں افریقہ کا رہنے والا کالا کلوٹا انسان، دو ہی تختے تھے، ایک میں اور میرا بچہ اور ایک تختے میں وہ حبشی تھا۔ تو چنانچہ کہیں ساحل پر دونوں تختے کنارے لگے، میں نے دیکھا کہ حبشی وہ کیا کر رہا ہے، تخت پر بیٹھ کر پانی پر ہاتھ مار 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 کر وہ میرے قریب آنے کی کوشش کیا، حتیٰ کہ میرے قریب آ گیا۔ قریب آنے کے بعد حرام الزہر لوگوں کا ذہن، میری ماں امت کی بیٹی، امت کی بہن، ذرا اس واقعے کو غور سے سننا کہ مرد جب موقع پاتا ہے، اللہ کے عذاب کو اس نے دیکھا ہے، سمندر میں لوگوں کو غرق، اور خدا کی قسم یہ سچا واقعہ ہے، یہ کوئی ڈرامہ من گھڑت افسانہ نہیں ہے۔ قصص الاولیاء، نزہۃ البساطین، اس کے اندر یہ واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تصدیق فرمائی۔ ابھی اس نے اللہ کے عذاب کو دیکھا، کشتی کے غرق ہوتے ہوئے کو دیکھا، وہ تختے پر بیٹھ کر پانی میں مار 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 کر عورت کے تختے کے قریب آ گیا، چھلانگ لگا کر عورت کے تختے پر بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ میری بری خواہش ہے تو میری بری خواہش کو پورا کر۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ کے عذاب کو تو نے دیکھا ہے، خدا کا خوف نہیں، خدا کا خوف کر۔ اللہ چاہتا ہمیں بھی ڈبانے والوں میں کر دیتا، تباہ برباد ہونے والوں میں کر دیتا، یہی تو اللہ کا شکریہ۔ ارے میں وہ سب نہیں جانتا۔ تو اس نے کیا کیا کہ شیطانیت اور حیوانیت اس کالے کتے پر سوار ہے، تو اس نے جو بچہ گود میں سویا ہوا تھا اس کو نوچ دیا، اس کا چونٹا لے لیا۔ اب بچہ جگ گیا، اب اس کو جب جلن ہوئی، درد ہوا، چیخنے رونے لگا،
اب عورت نے ماں نے بہانہ بنایا کہ دیکھ تیری خواہش کو سوچی جائے گی، دیکھا جائے گا، دیکھ ننا منا چھوٹا بچہ ہے، اب اس کو خاموش کر لو، اسے ذرا دودھ پلا لو، یہ سو جائے تو پھر جو ہے ہم آگے کا سوچیں گے۔ وہ حبشی کالا کتا جو غلام، میری ماں میری بہن، جب انسان پر حیوانیت سوار ہوتی ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ننھی منی دودھ پیتی بچیاں، کیا اس ملک کے اندر ان کی عزت و آبرو کو نہیں لوٹا جا رہا ہے؟ 80 سال کی بوڑھی عورت، کیا اس کی عزت اس ملک کے اندر اس دنیا کے اندر محفوظ ہے؟ پھر کس بلبوتے پر یہ بننا، یہ سورنا، یہ میک اپ کرنا، یہ سر کے اوپر اون کے کوہان کی طرح چونڈے رکھنا، یہ اپنی جو ہے سینے کا ابھار لوگوں کو دکھانا، لوگوں کو زنا، یہ کس اللہ کے عذاب ابھی انہوں نے نہیں بلایا؟ کالا کتا حبشی جب بچے کے رونے کا بہانہ کیا، ماں نے اس بچے کو گٹ کی طرح اس سے اچکا اور سمندر میں پھینک دیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، بس میں یہ جانتا ہوں کہ تو میری خواہش کو پورا کر۔ اب اس عورت نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے، اے رب کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے بڑے عذاب سے مجھے نجات دی، بڑی مصیبت سے نجات دی، اللہ اس کے میرے درمیان پردہ حائل کر دے۔ اتنا کہنا تھا، ایک بڑا سا جانور آیا اور اس نے حبشی کالے کتے کو اپنے منہ میں لیا اور وہ چلا گیا۔ خیر عزت دار عورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت بچا لی، اس پر پاک دامنی کا چادر ٹوٹنے سے رہ گیا، بکھرنے سے رہ گیا۔ اب مسئلہ بچے کا ہے، چنانچہ جب وہ ساحل لگی وہ تو وہاں کچھ کھانے پینے کے پھل ملے، پانی کی ندی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے یہاں اللہ کی عبادت کریں گے، پھل کھائیں گے، پانی پیئیں گے۔ اتنے میں 3-4 دن ہوئے، ایک دور سے جہاز آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب امید کی کرن پیدا ہوئی کہ اس جزیرے میں انسان کا نام و نشان نہیں، کوئی آبادی نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے لا کر یہاں رکھ دیا اور میری عزت کو محفوظ کیا، اب ممکن ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے جو ہے آگے میری کوئی منزل میں مجھے اللہ پہنچائے۔ تو اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ کسی ٹیلے کے اوپر بڑے پتھر پر کھڑے ہو کر اگر کپڑے کا اشارہ کیا جاتا تو جہاز والے سمجھ لیتے کہ سامنے والا مظلوم کوئی ہے، تکلیف میں مصیبت میں ہے، تو وہ کشتی نزدیک نہیں آ سکتی تھی۔ بڑے بڑے جو جہاز ہوتے ہیں اس میں چھوٹی ناؤ ہوتی ہے جس میں 1 آدمی 2 آدمی بیٹھ کر جا سکتا ہے۔ وہ جہاز کنارے اس لیے نہیں آ سکتی کہ اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، کنارے سمندر میں بالو ریت ہوتی ہے، وہاں دھس جاتی ہے کچھ فاصلے پر، اور وہاں تک چھوٹی ناؤ چھوٹی کشتی جاتی ہے۔ تو چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر اس عورت تک آئے۔ اب یہ عورت اس جہاز میں سوار ہوتی ہے اور قدرت سے اللہ تعالیٰ اس کو اس بچے سے ملاتے ہیں۔ بچہ کو اس نے کالے کتے حبشی نے پھینک دیا تھا، اب سوال یہ کہ اس جہاز کے اندر بچہ کیسے آیا؟ یہ جو واقعہ آپ نے سنا اس سے زیادہ حیرت والا واقعہ وہ سیکنڈ ہے، انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ موت برحق ہے اور وقت پر آئے گی، لیکن ایک شخص کا کہنا ہے کہ وہ بیمار ہے، انجیکشن اور دوا لینے کے لیے اسپتال گیا، انجیکشن دیتے وقت دوا لیتے وقت اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا یہ شخص کی موت وقت مقررہ پر ہوئی یا انجیکشن کی وجہ سے ہوئی؟ اس کی وضاحت فرمائے۔ وقت مقررہ پر ہوئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ موت کا بھی سبب لکھے ہوئے رہتے ہیں کہ انجیکشن سے اس کی موت ہونی ہے، گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے اس کی موت ہونی ہے، ریلوے ٹریک پر چلتے چلتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ خودکشی جو کرتا ہے، اگر وہ انسان خودکشی نہ بھی کرتا تو اس وقت مر جاتا، اس لیے کہ دانے پانی پر اس کا نام ختم ہو چکا ہے۔ اگر وہ ٹراک پر نہ جاتا، کنویں میں چھلانگ نہ مارتا، تو اب دنیا کی کوئی طاقت ایکسٹرا روزی پر تو نام نہیں لکھ سکتی۔ ایک ہچکی لے کر، ایک سینے میں درد بول کر 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 وہیں مر جاتا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت مقدر ہے، اور موت کا جو راستہ ہے وہ بھی مقدر ہے۔ ہم سامنے والے کو مورد الزام نہیں کر سکتے کہ صاحب یہ کھانا کھانے کی وجہ سے موت ہوئی۔ کھانا ایک بہانہ تھا زہریلا، ٹرک پر جانا اور ریلوے ٹریک پر جانا، پٹری پر جانا بہانہ تھا، مقدر تو اپنا تقدیر تو اپنا کام کر رہی ہے۔ کیا
یہاں فرماتے ہیں علماء دین و شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ عورتوں کو قبرستان میں قبر دیکھنے کے لیے یا زیارت کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے جانا جائز یا نہیں، مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔ عورت جا سکتی ہے مگر ایک مرتبہ گئی تو دوبارہ آنا نہیں انہیں مرکز جانا زندے پنے میں عورت کو اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کے جو جذبات ہوتے ہیں بڑے ایکٹیو حساس ہوتے ہیں۔ جب اپنے باپ اپنے خامن کے قبر پر جائے گی، واویلا مچائے گی، شور شرابہ کرے گی اور بے قابو ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایسے ایسے باتیں کہہ دے گی، کیا ہوا تجھے میرے شوہر کو چھین کر، میرے باپ کو چھین کر، ہم تو روٹ کے ہو گئے، یہ ہو گئے۔ تو اس لیے شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ بیماری کی وجہ سے اگر روزہ چھوٹ جائے تو کیا چھوٹے ہوئے روزے عید کے دن رکھ سکتے ہیں؟ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ عید کا دن چھوڑ کر اس کے بعد آپ رکھ سکتے ہیں۔ میں بس PUC کا طالب علم ہوں اور آپ کے بیانات سننے کے بعد داڑھی رکھی، لیکن کالج میں میرے دوست مجھے مولوی چور ایسا کہہ کر پکارتے ہیں اور برا لگتا ہے۔ بھائی ایسا ہے کہ مسلمان آج مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے، ایسا کہنا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی داڑھی اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی ہے، سمجھ گئے؟ اگر کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے اور کچھ بھی اس کا ایکشن ریاکشن نہیں ہوتا تو ذرا ڈر ہے کہ اللہ کے یہاں قبول بھی ہوا نہیں ہوا، لیکن نیک کام کرنے کے بعد تھکا لیتا ہے تو جتنا زیادہ تھکا لے گا اور جتنا زیادہ وہ گالیاں سنے گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے یہاں اتنا ہی مقبول ہے۔ ایک آدمی اچھا دولت والا، روپیے والا، پیسے والا، مسجد میں سادہ نکاح کیا اور بالکل دعوت نہیں کیا، لوگ اسے تانا دینے لگے، کیا صاحب ایسا مکھی چوس زندگی میں دیکھے نہیں، دنیا بھر کے ہڈیاں توڑ پایا اور خود کی بیٹی کی شادی ایسا کیا، تانے آئیں گے۔ یہ اس بات کی نشانی کہ وہ حق پر ہے اور وہ حق کا کام اللہ کے یہاں منظور ہے۔ میرا غیر مسلم دوست ہے، وہ رمضان میں ہماری نمازوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس کا کیا مسئلہ؟ بے شک آپ اسے وضو کروائیے اور نماز کے اندر کھڑا کروائیے اور نماز ہماری طرف ممکن ہے ہم اپنے اس کے ظاہر کو ہمارے اسلام کے ظاہر سے ملائیں گے، اللہ اس کے باطن کو اسلام کے باطن سے ملا دے گا۔ ایک خاتون ہیں جو حاملہ ہیں، انہوں نے کہا کہ نارمل ڈلیوری کے لیے آپ صلاۃ کن فیکون یہ جو لٹکا ہوا ہے یا اتقاللہ.com کے اندر ہے، آپ اس کو پڑھیے گا، بڑی مؤثر نماز ہے۔ اور روحانی غسل انشاءاللہ وہ بھی وعدہ ہے ہمارا، اور وہ جو مختصر صلاۃ التسبیح ہے یہ دونوں انشاءاللہ آپ کو کل پرسوں بیان کر دیں گے، وہ روحانی غسل بھی کیجیے گا کہ اس سے بھی انشاءاللہ نارمل ڈلیوری ہوگی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب قرآن مجید کا پہلا سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوا تو پھر قرآن کے اندر سورہ فاتحہ پہلے کیوں ہے؟ یہ نزول کی ترتیب، کلام پاک جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جبریل امین لے کر آئے، یہ ترتیب نزولی کہتے ہیں اس کو، کہ پہلے سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یہ ترتیب نزولی ہے۔ اور یہ جو ترتیب ہے کہ آج کلام پاک میں پہلے نمبر پر سورہ فاتحہ، دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ، تیسرے نمبر پر سورہ آل عمران، یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے بول کر ان سورتوں کو اس ترتیب سے رکھوائے ہیں۔ ترتیب نزولی الگ ہے اور پڑھنے کی ترتیب الگ ہے۔ پڑھنے کی ترتیب اللہ کے حبیب پاک یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے یا حضرت عثمان غنی اپنی مرضی سے یہ ترتیب سے نہیں لکھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا تھا کہ سورہ فاتحہ کس نمبر پر، سورہ بقرہ کس نمبر پر۔ مجھے نیند بہت آتی ہے، قابو نہیں ہوتی، اور کوئی نیند سے بچنے کا طریقہ، آپ جو ہے پاخانے کی جگہ سرسر بتی رکھ لیں، بھائی کسی حکیم کو بتاؤ، پیٹ بھر کر کھا رہے ہو، بیماری ہے، دماغ کی کمزوری ہے، تو آپ اس سے نہ علاج ہوگا۔ عبد الرحمان بھائی نعیم یہ سب پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو شفا نصیب فرمائے۔ اسد بھائی اللہ تعالیٰ انہیں سے تو شفا نصیب فرمائے۔ ربیہ تاج اللہ تعالیٰ انہیں سے تو شفا نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔